اب جو ہماری صورت ہے یہ ہے سورہ سبا، پارہ ہے ہمارا 22واں، اور اس وقت موجود ہیں ہم سلیس درس تفسیر کے حلقے میں۔ دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت سلیس کو فرش سے عرش تک، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک کی وسعتیں، رحمتیں اور نور سے نوازے۔ اللہ سب رب العزت اس میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس میں جڑے ایک ایک شخص کو دیر اور دور کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اخلاص کے ساتھ دین کا اعلیٰ ترین کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے راضی ہو۔ سورہ سبا مکی صورت ہے، 54 آیات ہیں، 6 رکوع ہیں۔ اس صورت کی ابتدا اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا سے ہوتی ہے۔ وہ جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، کائنات کے لیے مستحکم نظام قائم کیا، نظام عالم کی تدبیر کی، اسے ہر چیز کی خبر ہے اور اس کا کوئی عمل بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اس کے بعد مشرکین کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ حساب، جزا اور مرنے کے بعد کی زندگی سے انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ اپنے رب کی قسم کھا کر کہیں کہ قیامت آ کر رہے گی، نیکوکاروں کو جزا اور بدکاروں کو سزا ملے گی۔ اس کے علاوہ بہت ہی اہم مضامین سورہ سبا میں جو ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور اہل سبا پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا اور بتا دیا کہ شاکر اور کافر کا تقابل اور موازنہ کیا، اور پھر دونوں اللہ کے نبی ہیں، ذاکر ہیں، شاکر بندے تھے، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حد اعجاز تک پہنچتا ہوا صوتی جمال، آواز بہت خوبصورت عطا کی تھی، بہت ہی خوبصورت آواز۔ جب وہ اللہ کی تسبیح کرتے تھے تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ہمنوا بن جاتے، اور جب زبور پڑھتے تو جانور ان کے قرأت سنتے تھے اور ان پر گریہ طاری ہو جاتا تھا۔ اللہ نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا تھا، وہ جس طرح چاہتے موڑ لیتے، جو کچھ چاہتے اس سے بنا لیتے۔ انہوں نے کارخانہ بنا رکھا تھا جس میں لوہے کی مضبوط زرہیں بنتی تھیں۔ یہ دنیا کی پہلی اسٹیل مل بھی قرار دیا جا سکتا ہے، جسے اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر خصوصی انعامات کیے، اور یوں ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی خوب نوازا۔ انہیں اللہ نے پرندوں کی بولی سکھائی، ان کے لیے تانبا بہتے ہوئے چشمے کی شکل میں اختیار کر جاتا، اس سے جو چاہتے بہت سہولت بنا لیتے۔ جنات ان کے تابع تھے، ان سے آپ تعمیرات اور حمل و نقل کے مشکل ترین کام لیتے تھے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو مسخر کر دیا، جیسے آج کل ہوائی جہاز ہوتے ہیں، یوں ہی آپ کا ہوائی تخت تھا جو 2 ماہ کی مسافت دن کے تھوڑے سے حصے میں طے کر لیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ان عقل کو حیران کرنے والی نعمتوں کے باوجود دونوں باپ بیٹے جو تھے وہ فخر اور غرور کا شکار نہیں ہوئے، اور ذکر اور شکر سے ایک لمحے کے لیے وہ غافل نہیں ہوئے۔ جبکہ عمومی صورت انسان کی یہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے شکر کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔